اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ خاں انشا کی کتاب دریائے لطافت کا اردو ترجمہ۔ اردو ترجمہ اس لیے کہ انشاءاللہ خاں انشا نے یہ کتاب دریائے لطافت اردو زبان اور اردو گرامر سے متعلق 1802 عیسوی میں لکھی تھی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ یہ 1849 میں ہی شائع ہو چکی۔ یہ کتاب انہوں نے فارسی میں لکھی تھی، اس لیے آپ کی دلچسپی کے لیے ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کتاب کا کچھ حصہ۔ دریائے لطافت، باب اول، اردو زبان کی کیفیت۔ اردو کا مولد و منشا اور مرکز۔ ہر ملک میں قاعدہ ہے کہ اس کے صاحب کمال اور فصحا ایک ایسے شہر میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں حکومت کے ارکان دولت رہتے ہوں اور ہر طرف کے لوگ حصول معاش کے لیے آتے رہتے ہوں۔ اس وجہ سے اس شہر کے رہنے والوں کی تحریر اور تقریر اس ملک کے اور شہروں کے باشندوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایران میں اصفہان مدتوں سلاطین صفویہ کا دارالسلطنت رہا۔ اس شہر کے رہنے والوں کی زبان اور بیان اور جگہ کے مقابلے میں سند مانی جاتی تھی اور اب بھی ہے، یا جیسا استنبول جو سلطان روم کا دارالخلافہ ہے۔ شاہ جہان آباد چونکہ اکثر سلاطین مغلیہ کا دارالخلافہ اور جائے قیام رہا ہے، اور چونکہ فریقین کے فصیح و بلیغ اور جید عالم اور فنون لطیفہ و علوم شرفیہ کے ماہر اس خوبصورت شہر میں رہنے لگے، اس لیے اس شہر کو امتیاز حاصل ہے۔ اگرچہ لاہور، ملتان، اکبر آباد اور الہ آباد بھی ذی شوکت بادشاہوں کا مسکن رہے ہیں، لیکن ان کو دہلی کے برابر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں اور مقاموں کے مقابلے میں بادشاہوں کا قیام زیادہ رہا ہے۔ یہاں کے خوش بیانوں نے متفق ہو کر متعدد زبانوں سے اچھے اچھے الفاظ نکالے اور بعضی عبارتوں اور الفاظ میں تصرف کر کے اور زبانوں سے الگ ایک نئی زبان پیدا کی جس کا نام اردو رکھا۔ ظاہر ہے کہ جس دن سے شاہ جہاں بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا اور اسے شاہ جہان آباد کے نام سے موسوم کیا، اس دن سے آج کے دن تک یہ شہر ہندوستان کے بادشاہوں کی راجدھانی ہے۔ زمانۂ سابق میں ہر شہر کے آدمی اس شہر میں آتے اور تہذیب و شائستگی حاصل کرتے۔ وہاں کے باشندے دوسرے شہروں میں نہیں جاتے تھے، اور اگر کسی ضرورت سے کہیں باہر جاتے تو اس مقام کے شرفا ان کی زیارت کے لیے آتے اور ان کی صحبت سے نشست و برخاست اور گفتگو کے طور و طریق اور آداب مجلس اور باتیں سیکھتے۔ دہلی والوں کا اثر بیرون جات پر۔ اب کے چند برسوں سے شاہ جہان آباد میں خرابی پھیلی اور دہلی کے باشندے جگہ جگہ جا نکلے اور جہاں آرام کی جگہ دیکھی وہیں ٹھہر گئے، تو ان کی صحبت کے فیض سے دیہات والوں نے کھانے پینے، پہننے اور رہنے کے طریقے، بیان کی فصاحت اور زبان کی چستی سیکھ لی، جس سے دیکھنے والوں کو دھوکہ ہونے لگا کہ یہ بھی دہلی والے ہیں۔ لیکن ابھی تک اصل اور نقل میں بڑا فرق ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ شاہ جہان آباد سے ہجرت کر کے اور شہروں میں چلے گئے تھے، ان کی اولاد جو وہیں پیدا ہوئی، اس کا روزمرہ بعین ہی دارالخلافت کا روزمرہ ہے۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں کہ بیرون جات کے لوگوں کی صحبت اور زیادہ میل جول سے چند الفاظ ایسے بھی استعمال کرنے لگے جو اردو کے خلاف ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔ دہلی اور بیرون جات کی زبان کے فرق۔ پورب والوں کی یہ خصوصیت رہی ہے اور ہے کہ وہ دہلی والوں کے خلاف ایسے جملے
خلاف ایسے جملے میں جیسے کل ہم تمہارے یہاں گئے تھے، تمہارے کے بعد کے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل ہم تمہارے کے یہاں گئے تھے، میرے تیرے اس کے وغیرہ کے بعد بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ بعض یہاں بروز نون جہاں کو نا کے وزن پر بولتے ہیں اور ہے کو الف کے ساتھ مخلوط کر دیتے ہیں، یہاں وہاں یا یہاں وہاں۔ بعض تانیث میں ایک نون بڑھا دیتے ہیں اور حلال خوری کی جگہ حلال خورنی بولتے ہیں۔ لفظ حلال خور اگرچہ اصل میں غلط ہے، لیکن چونکہ ہندوستان میں کثیر الاستعمال ہے اس لیے اردو میں صحیح ہے، اور یہ کرتے ہیں کہ سبزی فروش کے لیے کبڑیا یا اس کی تانیث کبڑنی استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ اہل اردو نے نہیں سنے سوائے ان کے جو پورب کا سفر کر کے آئے ہوں۔ شاہجہان آباد میں ان کے بدلے کنجڑا اور کنجڑن کہتے ہیں۔ طرفہ یہ کہ بعض پورب والے جو کبڑیا یا کبڑنی نہیں بولتے، وہ بھی بتقاضۂ اصل کنجڑن کو کنجڑنی بولتے ہیں۔ وہاں بڑ کے درخت کو برگد کہتے ہیں، آک کے پودے کو مدار کہتے ہیں، اور لو لینا کا امر جمع کو لے بولتے ہیں جو امر واحد ہے۔ لو اصل میں حسن کلام کے طور پر مشتمل ہے، اور اول کلام جو یہ آتا ہے تو اس کے اصلی معنی مقصود نہیں ہوتے۔ شاہجہان آباد میں کہیں گے لو یار چاندنی چوک تک ہو آئیں، پورب میں کہیں گے لے یار چلو چاندنی چوک کی سیر کریں۔ چھت کی کڑی کو وہ لوگ دھنی کہتے ہیں، نرسل کو نرکل، دہنا دست راست کو دایاں یا داہنا، رسوئی کو بطوری بولتے ہیں۔ ددیال اور ننیال میں حرف اول کے بعد ایک الف بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی اور لفظ ان کی زبان پر جاری ہیں جو دلی والوں نے کبھی نہیں سنے، اور مقاموں کے لوگوں نے بڑی کوششوں سے اپنے روزمرہ کو اہل دہلی کی صحبت میں صحیح کیا، لیکن لب و لہجے سے مجبور ہیں، زبان کھولی اور پہچانے گئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو اہل شاہجہان آباد گفتگو کرتے وقت پورب کی زبان کے ایک دو لفظ بول جائیں اور گو پوربی جو پوری گفتگو اردو کے روزمرہ کے موافق کرے اور اپنے ملک کا ایک لفظ بھی اس میں داخل نہ کرے، تاہم لب و لہجے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ شاہجہان آبادی ہے اور یہ پوربی۔ اردو کے اجزائے ترکیبی۔ اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، جیسے عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، پوربی اور برجی وغیرہ۔ اس کی مدلل مثال یہ عبارت ہے: واللہ باللہ تمام شب باجی جان یہی کہتی تھیں کہ مجھے چھوٹے بھائی پر تیہا آتا ہے کہ ناحق تگا جی کو ساتھ لے کر پائندہ بیگ کھبے کے گھر دوڑ کے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس جھلے کی دوستی میں اپنا سر کٹوا دے۔ میں نے کہا کہ آپ کاہے کو کڑتی ہیں، اس لڑکے کا اللہ بیلی ہے، پائندہ بیگ کیا ہے۔ اور اس کہاوت میں بگلا مارے پنکھ ہاتھ بے سود کام کی نسبت کو کہتے ہیں۔ اوپر کی عبارت میں واللہ باللہ عربی ہے، تمام شب فارسی ہے، باجی جو بہن کے لیے آتا ہے ترکی ہے، کھبا بمانی چپ بایاں ہے تو پنجابی، لیکن اردو میں یہ لفظ اکیلا ہی استعمال ہوتا ہے جبکہ آدمی محذوف ہے۔ اردو میں یہ لفظ موصوف کے ساتھ صفت ہو کر نہیں آتا۔ اسی طرح جھلا کم عقل اور زبان دراز کو کہتے ہیں جو احمق ہو کر اپنے کو عقلمند سمجھنے لگے مگر اس کی طینت میں بدی نہ ہو۔ بیلی یعنی نگہبان بھی پنجابی ہے۔ تگا دایا کے شوہر کو کہتے ہیں۔ یہ ترکی لفظ تگا سے بگڑا ہوا ہے۔ کاہے کو جس کے معنی ہیں کیوں، کس واسطے، یہ برج کی بولی ہے۔ اردو میں کو ایزاوی سے تصرف کیا گیا۔
اب اردو ہو گیا۔ برج والے کہتے ہیں کاہے رے بھیا، کاہے کو کی جگہ کس واسطے، کس لیے یا کیوں بھی مشتمل ہے جو اس سے زیادہ فصیح ہیں۔ اوپر کی کہاوت میں پنکھ بمانی پر اردو نہیں پوربی ہے۔ لہجے اور تلفظ کا امتیازی اختلاف۔ کبھی تلفظ یعنی حروف کے حرکات دہلوی اور بیرونی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً اہل دہلی شاہجہاں پور بولتے ہوئے پور کو خور آفتاب کے وزن پر ادا کرے گا، پورب والا اسے نور کے وزن پر بولے گا۔ اسی طرح مہمان جو لکھنؤ کے قریب ایک قصبے کا نام ہے، گمان کے وزن پر ادا کرے گا، نہ کہ طوفان کے وزن پر۔ رودولی جو شیخ عبدالحق صاحب کا مدفن ہے، دہلی والوں کی زبان پر بفتح را ہے۔ یہاں دہلی والوں یا دہلویوں سے مراد ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ کا وطن دہلی تھا مگر وہ پورب میں پیدا ہوئے، کیونکہ دہلی والوں نے تو ان مقاموں کے نام بھی نہ سنے تھے جب تک کہ وہ لکھنؤ نہ آئے۔ طفولیت کا ترجمہ اہل پورب لڑکئی کرتے ہیں اور دہلی کے فصحا لڑکپن کرتے ہیں، مگر طالب علم لڑکائی اور اہل مغل پورا لڑکاپن کہتے سنے گئے۔